السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے ایک اچھی خبر. پاکستان میں اچھی خبر تو سننے کو ملتی نہیں، لیکن یہ پڑھے لکھے ذہین اور جن کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے ان کے لیے ایک بہت خوبصورت خبر ہے. میرے ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں شاہد صدیقی. وہ کالم لکھتے ہیں اور کمال کرتے ہیں. میرے جو فیوریٹ ترین کالم نگار ہیں، خود تو میں 2 سال سے نہیں لکھ رہا، ان میں سر فہرست ہیں یہ، اور میں ان کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں. ان کی ایک خوبصورت کتاب آسماں در آسماں میں نے تو شائع ہونے والی ہے. میں نے شائع ہونے سے پہلے کالموں کی صورت میں، اس کے بعد میں ہی تھا جنہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. یار کبھی ملاقات کریں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، نکلتا نہیں ہوں گھر سے. تشریف لائے. نام ہے آسماں در آسماں، اور اس کے اوپر ایک لائن ہے: ہوش ربا برِ صغیر کے ان فنکاروں کی کہانیاں جنہیں تقسیم کی لہر سرحد سے پار لے گئی. اس میں ایسے خوبصورت لوگوں کی جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ بھی رہا. مثلا میرا بہت پیار کا تعلق ہے منوج کمار جی سے. منوج کمار بھائی جنڈیالہ شیر خان شیخوپورہ کے رہنے والے ہیں. دلیپ صاحب پشاور کے. پرتھوی راج میرے لائل پور کے ساتھ سمندری، پھر وہاں سے پشاور شفٹ ہوئے، پھر بامبے چلے گئے. تو اس طرح کے بہت ہی خوبصورت پرتھوی راج ہوئے، پران ہوئے، شام ہوئے، دلیپ کمار ہوئے، راج کپور فیملی. میں نے ابھی کہا نا سمندری سے ہیں یہ لوگ اوریجنلی. تو گلدار صاحب کے بارے میں آپ اندازہ لگاؤ، وہ جیلم سے ہیں. سنیل دت جیلم سے ہیں. میں نے ایک فوٹیج دیکھی کہ سنجے دت نے بتایا کہ میں رات کو ذرا شوٹنگ سے فارغ ہو کے دیر گھر گیا تو میرے والد بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا پاپا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کچھ نہیں، گھر یاد آ رہا ہے. میں نے کہا کہ پاپا آپ گھر میں ہی تو بیٹھے. تو انہوں نے کہا نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، مجھے اپنا جیلم والا گھر یاد آ رہا ہے. تو یادیں جینے نہیں دیتی. اور میں اگر دیانتداری سے اعتراف کروں، مجھے لوگوں نے بڑے بڑے ٹریبیوٹ دیے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے آدمی نے لکھا تھا کہ حسن نثار وہ آدمی ہے جو کالم نگاری کو بھٹو کی طرح ڈرائنگ روموں سے گھسیٹ کے بازاروں میں عوام میں لے آیا. ٹھیک ہے، اس طرح بڑے لوگوں نے مجھے بڑے بڑے کمپلیمنٹس دیے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جو فیل کرتا ہوں شاہد صدیقی صاحب کے بارے میں، ان کی یہ جو کتاب ہے آسماں در آسماں، میں آج کل اس کا دباچہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور سچی بات ہے زندگی میں پہلی بار بہت مشکل کا سامنا ہے. اتنے عالی شان رائٹر کو جس نے اتنی کھوج، تحقیق اور محبت سے یہ سارا کام کیا ہے، تو مجھے پہلی بار لفظوں کے قحط کا احساس ہوا. تو میری شاہد صاحب کے ساتھ چند تصویریں آپ دیکھیں اور دعا کریں. کتاب چھاپنے والے لوگ بھی پاکستان میں انوکھے ہیں. جیلم جیسے شہر میں بیٹھ کے انہوں نے پاکستان میں انقلاب برپا کر دیا ہے. وہ ہیں گگن شاہد اور امر شاہد. میرے تو چھوٹے بھائیوں بیٹوں کی طرح ہیں. بک کارنر جیلم کیا ادارہ ہے ماشاءاللہ. مجھے ایک بات کرنی چاہیے، میں احتیاطاً کر رہا ہوں. جب شروع میں ہمارا تعلق بنا، انہوں نے میری 2-3 کتابیں شائع کی ہیں، تو یہ بھی پروفیشنلزم کی آخری انتہا ہے. انہوں نے مجھے ایک چیک بھیجا، بڑا ریزنیبل اماؤنٹ تھا. میں نے چپ کر کے رکھ لیا. جب وہ دونوں بھائی آئے لاہور ایکسپو میں، جب کتابوں کی نمائش ہوتی ہے تو ان کا بھی سٹال ہوتا ہے بہت بڑا، میں نے ان کو شکریہ کے ساتھ وہ واپس کر دیا کہ آپ اردو ادب کی جو خدمت کر رہے ہیں، ریڈر کو جو کچھ دے رہے ہیں، مجھے آپ سے معاوضہ لیتے ہوئے شرم آتی ہے. اور یہ تو میرے کالم ہیں جن کا مجھے بہت بھاری معاوضہ مل چکا ہے. میں نے نہیں، یہ ایک کمپلیمنٹ تھا. اٹ از ناٹ دی اماؤنٹ بھی بہت ٹھیک تھا، لیکن اٹ از ناٹ دی اماؤنٹ. یہ میری فیلنگس تھی. تو جب میں نے شاہد صدیقی سے پوچھا کہ آپ کا پبلشر، انہوں نے کہا کہ بک کارنر جیلم. تو میں نے کہا شکر الحمدللہ، ورنہ میں آپ سے یہ کہتا اگر کوئی اور پبلشر ہوتا تو
کہ آپ امر شاہد اور گگن شاہد دو بھائی ہیں، سبحان اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ تصویریں آپ دیکھیں.